دوستو آج ہم جارڈن پیٹرسن کی فیمس بک 12 رولز فار لائف کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ اس بک میں ایسے رولز بتائے گئے ہیں جنہیں فالو کر کے نہ صرف آپ اپنی لائف میں امپرومنٹ لا سکتے ہیں بلکہ اپنا لائف سٹینڈرڈ بھی بدل سکتے ہیں، اور یہ رولز آپ کو اپنی پرابلم کو سالو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں۔ یعنی آتھر ہمیں ایک ایسا فریم ورک بتاتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی لائف کو نئی شیپ دے سکتے ہیں۔ تو چلیے وہ 12 رولز ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، ڈونٹ کرٹیسائز ادرز، ٹیک رسپانسبلٹی آف یور اون لائف۔ آتھر کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لائف میں ہمیشہ ایک جیسی غلطیاں بار بار کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے رہتے ہیں، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ خود کی غلطیاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ ہمیشہ اپنے برے حالات کے لیے دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ پرابلم کہیں باہر ہے، جبکہ پرابلم ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو انہیں اپنے اندر جھانکنے ہی نہیں دیتا۔ اس لیے وہ سیم مسٹیک ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اس کا روٹ کاز ہی پتہ نہیں لگا پاتے جسے وہ اوائڈ کر سکیں۔ اس لیے جارج سنٹایا نے کہا تھا، دوز ہو ڈونٹ ریممبر دا پاسٹ اور کنڈیم ٹو ریپیٹ اٹ۔ یعنی جو لوگ اپنے پاسٹ کی غلطیوں سے کچھ سیکھتے نہیں، وہی سیم مسٹیک بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی لائف کی ہر سچویشن یا پرابلم کے آپ ہی رسپانسبل ہیں اور آپ ہی کو اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات آتھر نے کی ہے کہ دوسروں کو کرٹیسائز نہ کریں، یعنی دوسرے اپنی لائف میں کیا کر رہے ہیں یا ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے ان پر دھیان دینے کے بجائے اپنی لائف پر دھیان دیں۔ فلاں نے ایسا کیوں کیا یا فلاں کو ایسے کرنا چاہیے تھا، یہ باتیں بالکل بے فائدہ ہیں۔ وہ ان کی لائف ہے، اسے جیسے جئیں۔ اگر آپ ان پہ فوکس کریں گے تو آپ کا اپنی لائف سے فوکس اور دھیان ہٹ جائے گا۔ نمبر 2، ٹریٹ یور سیلف لائک سم ون یو لو۔ آپ کو خود کی بھی اتنی ہی کیئر کرنی ہے جتنا آپ ان لوگوں کی کرتے ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں۔ آپ کی لائف کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کون سی ہیبٹس آپ کے لیے یوزفل ہیں اور کون سی ہارمفل ہیں، ان ساری باتوں کا دھیان رکھنا ہے آپ کو۔ اپنے ایموشنز، اپنے ریلیشنز اور اپنی ورک لائف، ان سب میں آپ کو ایک بیلنس مینٹین رکھنا ہے۔ نمبر 3، میک فرینڈز ہو وانٹ دا بیسٹ فار یو۔ یعنی ایسے دوست بنائیں جو آپ کی بہتری چاہتے ہیں اور جو آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ کا باعث بنے، کیونکہ آپ کے ریلیشنز کا سب سے بڑا پارٹ ہوتا ہے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں۔ بیکاز یور سلیکشن شو یور پروگریسو اپروچ۔ جو ریلیشنز آپ اپنی فیملی کے لیے پسند نہیں کرتے، آپ خود بھی ان سے اوائڈ کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کے دشمن کون ہیں اس سے آپ کی کیپیسٹی کا پتہ چلتا ہے، اور آپ کے دوست کون ہیں اس سے آپ کے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اچھا فرینڈ آپ کی اچھی عادتوں پر آپ کو ایڈمائر کرتا ہے اور آپ کی بری عادتوں پر آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے اور انہیں چھوڑنے کے لیے آپ کو کنونس کرتا ہے۔ اس لیے دوستوں کی سلیکشن میں احتیاط کریں۔ نمبر 4، کمپیئر یور سیلف ٹو ہو یو ور یسٹرڈے۔ یعنی دوسروں سے خود کو کمپیئر کرنے کے بجائے اپنے پریزنٹ کو اپنے پاسٹ سے کمپیئر کریں، کیونکہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنے سے آپ کے اندر جیلسی یا ڈس اپوائنٹمنٹ آتی ہے، جبکہ اپنے پریزنٹ کو اپنے پاسٹ سے آپ جب کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو اپنی پروگریس اور اپنی پروڈکٹیوٹی کا پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے اپنی پروگریس کو میجر کریں گے تو آپ کی لائف میں کنٹینیوس امپرومنٹ آتی ہے۔ اپنے آپ کو کسی سکسیزفل پرسن سے کمپیئر نہ کریں، اس سے آپ ایک بار پھر ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہاں، ان سے موٹیویشن ضرور لیں کہ آپ اس سٹیج تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ لائف کی جس بھی پوزیشن پر ہوں آپ سے آگے بہت لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 5، ڈونٹ لیٹ یور چلڈرن ڈو اینی تھنگ دیٹ میک یو ڈس لائک دیم۔ آپ کے بچوں کی زندگی کے پہلے 4 سال ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، اور ان 4 سالوں کی تربیت ہی ان کے فیوچر پر سب سے زیادہ امپیکٹ کرتی ہے۔ اس لیے ان کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کے ایموشنز، ان کی لینگویج اور پرسنل ڈیولپمنٹ اور ان کی باقی ہیبٹس پر بھی خاص دھیان دیں۔ اسپیشلی ان میں کانفیڈنس، سنسیریٹی، سینسٹیوٹی، پیشنس جیسی ہیبٹس ڈیولپ کریں، اور انہیں اینگر اور سیڈنس جیسے ایموشنز کو کنٹرول کرنا بھی سکھائیں، اور خاص طور پر انہیں اپنی لائف میں ڈسپلن کو فالو کرنا، اسے مینٹین کرنا سکھائیں۔ نمبر 6، مینٹین اے بیلنس ان یور پرسنل اینڈ فیملی لائف۔ وہ کام کبھی نہ کریں جو آپ کی پرسنل لائف یا آپ کی فیملی کے لیے کوئی پرابلم کاز کر سکتے ہیں، اور ان کاموں سے بھی دور رہیں جن کے برے انجام سے آپ واقف ہوں، اور اپنی پرسنالٹی کو اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ سب سے زیادہ سیف اور سیکیور فیل کرے۔ نمبر 7، پریفر واٹ از میننگ فل فار یور لائف۔ اپنے ٹائم کا سب سے بیسٹ یوز کریں تاکہ آپ اپنی لائف میں کنسسٹنٹلی ڈیولپمنٹ اور امپرومنٹ لاتے رہیں۔ آپ اپنی لائف میں اپنی پرائورٹیز سیٹ کریں، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں کہ کیا یہ کام آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کرے گا۔ اپنی امیجینیشن اور اپنے تھاٹس کا صحیح یوز کریں۔ نمبر 8، آلویز ٹیل دا ٹروتھ۔ آتھر کہتے ہیں عام طور پر لوگ خود کو بیٹر شو کرنے، آرگومنٹ جیتنے، سوسائٹی میں رسپیکٹ پانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ آتھر کے مطابق یہ ایک فیک پرسنالٹی ہوتی ہے جس کی بیس ہی جھوٹ پر ہوتی ہے۔ ایک جینون اور انفلوئنسو پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے کیریکٹر کو بیسٹ بنائیں، کیونکہ ایک فیک پرسنالٹی ہمیشہ ڈس اپوائنٹمنٹ، کنفیوژن اور برے امیج کے سوا اور کچھ نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولیں یا کم سے کم جھوٹ نہ بولیں جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ نمبر 9، لسن ٹو ادرز اینڈ اسیوم دیٹ دے مائٹ نو سم تھنگ یو ڈونٹ۔ یعنی جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو اس کی بات توجہ سے سنیں، یہ سوچ کر کہ وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ خود کم سے کم بولیں،
اس سے ایک تو سامنے والا پرسن ایموشنلی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ ایسے پرسن کو پسند کرتے ہیں جو انہیں امپورٹنس دیتا ہے اور ان کی بات توجہ سے سنتا ہے، اور آپ کو لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ نمبر 10، فرسٹ اینالائز دا پرابلمز دین سالو دیم۔ لائف میں پرابلم آنے پر اپنے ایموشنز کو ڈسٹریکٹ نہ ہونے دیں اور نہ ہی ہوپ لیس ہوں، بلکہ کام رہیں، تبھی آپ ان پرابلمز کو سالو کر پائیں گے۔ اور کوئی بھی پرابلم سالو کرنے سے پہلے پوری سچویشن کو انالائز کریں کہ اس پرابلم کی مین ریزن کیا ہے۔ کیا یہ پرابلم آپ کی ہی کسی غلطی کی وجہ سے آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے؟ جب اس کا روٹ کاز آپ کو پتہ چل جائے تب یہ دیکھیں کہ آپ اسے ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں، یعنی پرابلم میں بھی آپ کو کریٹیکل اور ڈپلومیٹک اپروچ رکھنی ہے۔ نمبر 11، ڈونٹ بودر چلڈرن وین دے آر ڈوئنگ سم تھنگ رسکی۔ اگر چھوٹے بچے کچھ ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں جہاں ان کے گرنے یا تھوڑی بہت چوٹ آنے کا خطرہ ہو، مثلا سائیکلنگ، اسکیٹ بورڈنگ، تو انہیں اس سے منع نہ کریں، تاکہ وہ خطرات کا سامنا کرنے کے لیے کانفیڈنٹ ہوں اور نئی چیزوں کو کرنے اور سیکھنے کی کیوریوسٹی ان کے اندر آئے۔ اس لیے انہیں کیپیبل بنائیں کہ وہ ڈیفیکلٹیز کو فیس اور مینج کر سکیں۔ نمبر 12، وین یو لوز این اپرچونیٹی ٹرائی ٹو فائنڈ اے نیو ون۔ اگر زندگی میں ایک موقع آپ کے ہاتھ سے چلا جائے تو اس پہ افسوس کرتے رہنے کے بجائے نئی اپرچونیٹیز فائنڈ کریں۔ کامیاب لوگوں کی لائف میں جب بھی کوئی ہرڈل آتی ہے تو یا تو وہ اسے اوورکم کرتے ہیں یا پھر نئی ڈائریکشن میں موو کر جاتے ہیں، اور اپنی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے اپنی مینٹل اور ڈیسیجن پاور کو یوز کریں۔ اپنی لائف میں امپروومنٹ کے لیے نہ صرف سوچتے اور پلان بناتے رہیں بلکہ ایکشن بھی لیتے رہیں۔ تو دوستو، یہ تھے وہ موسٹ افیکٹو رولز جو آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اگر آپ ان رولز کو مزید ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ بک آپ کے لیے بہت اچھا گین ہو سکتی ہے۔ دوستو، ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔